دیکھیں نہیں، وہ بھی تو اسی کیٹیگری میں ہی فال کرے گا نا. ڈائریکٹلی تو اس کے بارے میں اس طرح حدیث نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی تو اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. قرآن میں جو آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اور اسپیسیفکلی الکوہل کے حوالے سے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ شراب نکالنے والا، اسے برتن میں ڈالنے والا، اسے سواری پہ لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، لے جانے والا اور بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ لعنت فرمائی گئی ہے. ظاہر ہے وہ حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے، اسی طریقے سے پورک کے گوشت کی بھی ظاہر حرمت آئی بھی ہے، سور کی، خنزیر کی. قرآن حکیم میں 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں جو 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے ایک خنزیر کا گوشت ہے. جب وہ حرام ہے تو ظاہر ہے اسے سرو کرنا بھی کسی صورت جائز نہیں ہوگا. اب یو کے اندر یا امریکہ میں، آسٹریلیا کے اندر صرف ایشو اس چیز کا تو نہیں ہے. اگر آپ چکن بھی سرو کرتے ہیں وہاں یوں، تو ظاہر ہے چکن بھی تو حلال چکن تو نہیں ہے، وہ حرام چکن. حلال چکن تو اسلام میں وہی ہے جو ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام لیا جائے. تو یہ کافی زیادہ کمپلیکیشن ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لہٰذا اس میں محتاط رویہ تو یہی ہے کہ اس طرح کی جابز کو اوائڈ کیا جائے. البتہ کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جب تک آپ کو ان ملکوں میں کوئی اور نوکری نہیں ملتی اس وقت تک تو اس معاملے کو لے کے چلیں. لیکن جیسے ہی نوکری اچھی مل جاتی ہے جس میں یہ قباحتیں نہیں ہیں، پھر اسے چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ ہم اس قسم کی جاب کو حلال کہیں، تو یہ مشکلات میں سے حلال تو نہیں کہا جا سکتا اسے.